السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ایڈیٹوریل سیریز میں 2 مارچ اور اس میں 3 ایڈیٹوریل ہم نے کور کرنے ہیں: ارجنٹ چیلنج، کنٹمپٹ رولنگ اور اسٹریٹس آف ڈیتھ۔ یہ 3 ہمارے آج کے ایڈیٹوریلز ہوں گے اور ہم ان کو ڈیٹیل سے کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے یہ ہے ارجنٹ چیلنج۔ ارجنٹ کا مطلب جو فوراً، اور چیلنج یعنی کہ مشکل، یعنی کہ فوراً سے جو ہمیں مشکل درپیش ہے اس کے حوالے سے، اور یہ اکنامک ایشوز پہ ہے۔ جو اس ایڈیٹوریل میں ڈیفیکلٹ ورڈز یوز ہوں گے ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہاں پہ اور دوبارہ جب ہم ریڈنگ کر رہے ہوں تو آپ کی میننگ کلیئر اس کے ہو جائیں۔ ٹرموائل ہوتا ہے ایک قیاس، ایک جو قیاس یعنی کہ ایک پولیٹیکل یا اکنامک کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرموائل۔ سو یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹرموائل کا مطلب ایک برا وقت بھی ہوتا ہے اور غوطہ لگانا بھی ہوتا ہے، اور یہ ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے۔ اپ ہیول مطلب ہوتا ہے یعنی کہ کسی چیز کا رائز کرنا، کسی چیز کا ایک رکاوٹ بننا، ڈسرپشن کرنا، مسائل پیدا کرنا، اپ ہیول ہے۔ فسکل مالیاتی پیریڈ کو کہتے ہیں، زیادہ تر فسکل ایئر کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فسکل مطلب جب فائنانس کے لحاظ سے یا پیسے کے معاملے میں جو آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے، جو آپ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، آپ کے انکم، آپ کے ایکسپینڈیچرز، ان کے حساب سے جو آپ نے بجٹ کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے، ٹیکسز عائد کرنے ہوتے ہیں، تو اس کو فسکل ٹرمز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے اسپائرل۔ اسپائرل کا مطلب ہوتا ہے، اسپائرل بائنڈنگ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اگر ایک نوٹ بک ہے تو اس کے 2-3 حصے ہوں تو اس کو اس کے ساتھ اس طریقے سے بائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسپائرل، یعنی کہ جو گھماؤ ہو اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ آؤسٹر کسی کو نکال کر پھینک دینا، آؤسٹر اس کو کہتے ہیں۔ ایکسپلشن اور ریموول اس کے سینونیمز ہیں۔ اچھا جی، بڑا پیارا ورڈ ہے ٹیوملٹ۔ ٹیوملٹ کا مطلب ہوتا ہے شور، غوغا، اپرور اور کموشن اس کے سینونیمز ہیں۔ کموشن بھی اچھا ورڈ ہے، اپرور بھی اچھا ورڈ ہے، اور ٹیوملٹ بھی اچھا ورڈ ہے۔ ٹیوملٹ مطلب بہت شور اور غوغا ہونا۔ اچھا جی، اس کے بعد لائف لائن، جس کو آپ شہر حق بھی کہہ سکتے ہیں، سیفٹی نیٹ، سپورٹ، کنسنسس ہوتا ہے اتفاق ہونا، کسی چیز پر متفق ہونا۔ انٹرم ہوتا ہے درمیانی اور عارضی طور پہ جو ایک لائے عمل طے کیا جائے، جس طریقے سے انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے اسی طرح سے آپ نے کوئی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے گورنمنٹ کے ادارے میں تو انٹرم بیسس پہ کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ ایکسٹرنل، بیرونی۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ ورڈ بیلٹ ٹائٹننگ۔ اچھا ورڈ ہے، یہ بھی ایک ایڈیومیٹک ہے۔ بیلٹ ٹائٹننگ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کو بھوک لگے تو آپ بیلٹ ٹائٹن کریں، یعنی کہ آپ کو بھوک مٹانے کے لیے آپ اپنے بیلٹ کو ٹائٹ کر لیں۔ تو اس سے تو بھوک نہیں مٹے گی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آسرا ہو جائے گا کہ جیسے پیٹ خالی نہیں۔ اور اس کا میننگ بنتا ہے آسٹیرٹی، فروگیلٹی۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اپنے خرچوں کو کم کرنا۔ انفلیشن سٹرائکن یعنی کہ ایسے لوگ جن پر انفلیشن تھوپ دی گئی ہو، یا جن کے سر میں آپ نے جو انفلیشن پہلے ہی دی ہوئی ہو، تو یعنی کہ انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی، ایک جو قیمتوں کا بڑھنے کا رجحان ہے اس کو کہتے ہیں انفلیشن۔ ویسٹفل فضول ہوتا ہے، ومز ہوتی ہیں خواہشیں، اور فینسیز اور کیپرائسز یہ اس کے سینونیمز ہیں۔ کیپرائسز تو بیلٹ ٹائٹننگ اگین ریپیٹڈ ورڈ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل کی طرف۔ ارجنٹ چیلنج کے حوالے سے پاکستان ہیز بن، تو کچھ اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے، ویورز کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتایا کریں، اور ٹینسز کے حوالے سے بھی، پنکچویشن کے حوالے سے، تو میں کوشش کروں گا جہاں پہ ضروری ہوگا تو اب اس کو بھی ایڈ کیا کریں گے۔ یہ ہے کہ اس کی ویڈیو کی ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے تھے۔ خیر، اس کو بھی کچھ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر
جو سینٹینس ہے اس کی اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکیں گے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم پھر اس طرح اسپینڈ ہوگا آپ لوگوں کا بھی اور میرا بھی. تو ایک کنزیکٹو 2 سے 2.5 گھنٹے بولنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جہاں پہ ضروری ہوگا تو اس کو اکوموڈیٹ کریں گے. اچھا جی، پاکستان ہیز بن، تو ہیز بن پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. پاکستان ہیز بن ان اے اسٹیٹ آف ڈیپ مین گہرا اکنامک ٹرموائل، اکنامک معاشی. اچھا یہاں پہ ارجنٹ بہت ضروری چیلنج مشکل یا مشکلات، ٹھیک ہے جی. پاکستان ہیز بن ان آ اسٹیٹ آف ڈیپ اکنامک ٹرموائل، کہ پاکستان جو معاشی طور پر انتہائی نامساعد حالات میں ہے یا بالکل باٹم پہ ہے، برے حالات میں ہے. فیچرنگ اے بیلنس آف پیمنٹس کرائسس. مسئلہ کیا ہے؟ فیچرنگ یعنی کہ جو مین ایجنڈا ہے وہ سب سے جو ٹاپ پہ آ رہا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. بیلنس آف پیمنٹ کو BOP بھی بزنس میں کہا جاتا ہے. BOP یہ ہوتا کیا ہے؟ بیلنس آف پیمنٹ یہ ہے، آپ فرض کیا ایک دکان پہ آپ نے ادھار شروع کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ اپنے آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ یہاں سے کیا کرتے ہیں، آپ کی انکم ہے 1 لاکھ اور جو اسٹور ہے اس سے آپ لیتے ہیں 1,50,000. تو آپ کا مطلب یہ کیا ہوا کہ آپ نے 1 لاکھ اس کو پے کرنا ہے تو 50,000 پھر بچ جائے گا جو آپ کو پے کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا کتنا ہے؟ 50,000 جو ابھی آپ کو پے کرنا ہے. تو فرض کیا پاکستان کو اگر دیکھا جائے کنٹری لیول پہ تو امپورٹ اور ایکسپورٹ، امپورٹ ورسز ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے، یعنی کہ اگر فرض کیا امپورٹ $1 بلین کی آپ کرتے ہیں، $1 بلین کی آپ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ آپ $2 بلین کی کرتے ہیں، تو آپ کا سرپلس بیلنس آف پیمنٹ ہوگا کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں اور آپ کے پاس ایکسٹرا $1 بلین جو ہے وہ انفلو کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ، کہ آپ کے خرچے کتنے، آپ نے پے کتنا کیا. اچھا جی، ہائی فسکل ڈیفیسٹ، یہ ایک پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے، یعنی کہ امپورٹ زیادہ ہیں جو ہمیں پے کرنا ہے اور جو ہم چیزیں بیچتے ہیں اور جس کے بدلے میں ہمیں پیمنٹ ملتی ہے وہ کم ہے. تو یہ پاکستان کا ریئل میں کرائسس ہے. لیکن بیلنس آف پیمنٹ کا اوورآل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہوتا کیا ہے. ہائی فسکل، یہاں پہ پھر کوما ہے، امپورٹنٹ، ہر ایک بات امپورٹنٹ ہے، کوما اس کو کہتے ہیں. ایک بات ہوگی، دوسری بات ہے ہائی فسکل ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ آپ کے ریونیوز اتنے پورے نہیں ہو رہے، آپ کے ملک میں جو سروسز ہیں، آپ کے ملک میں جو پروڈکٹس بن رہی ہیں، سیل ہو رہی ہیں، وہ جو ہیں وہ کم ہیں. ہائی فسکل ڈیفیسٹ ہے اور آپ کی جو خرچے ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی کہ آپ جو کما رہے ہیں وہ کم ہے اور آپ کے خرچے زیادہ ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ ہونا. تو جب یہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں، ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے پھر ہمیں پیسہ کہاں سے لینا پڑتا ہے؟ لون لینا پڑتا ہے. سو یہ ایک اور بات ہو گئی. اس کے بعد ہے ایلیویٹڈ انفلیشن، کوما اگین یوز ہوا ہے. ایلیویٹڈ انفلیشن، کہ ایلیویشن ہوئی ہے، چڑھاوا ہوا ہے، بڑی ہے. انفلیشن یعنی کہ قیمتوں کی جو ترتیب ہے، یا پھر آپ کا جو منی ہے، وہ جو پیسہ ہے، آپ کا کرنسی ہے، وہ ڈی ویلیو ہے. اس کے بعد ہے انسسٹینیبل ڈیٹ. ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے قرضہ، اور سسٹینیبل وہ ہوتا ہے ایسا قرضہ فرض کہ آپ لو جو آپ اپنے خرچوں میں سے آگے چل کے اپنی انکم میں سے پے کر سکو. وہ تو ہو گیا کہ جی فرض کہ آپ کی 1 لاکھ سیلری ہے، کسی مہینے میں 10,000 آپ کا کم ہو جاتا ہے تو آپ 10,000 لون لے لیتے ہو، اگلے مہینے آپ اپنے خرچے کم کر کے تو آپ 10,000 پے کر لیتے ہو. تو اٹس مین کہ یہ سسٹینیبل ڈیٹ ہے. اگر انسسٹینیبل ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹس مین کہ وہ ایسا ڈیٹ ہے جو آپ کو پے کرنے میں آپ کو مسئلہ ہوگا، یعنی کہ آپ سسٹین نہیں کر پائیں گے. لیٹ سپوز آپ کی 1 لاکھ سیلری ہے اور 5 لاکھ آپ لون لے لیں، اگلے مہینے پھر آپ کی سیلری جو ہے وہ 1 لاکھ ہی ہو اور لون پھر 2-3 لاکھ کا لے لیں. تو جب یہ سچویشن آپ کی ہوگی تو ایسا ڈیٹ جو ہے وہ انسسٹینیبل ہو جائے گا. اس کے اگلی بات پھر کوما لگائے. اس کے بعد ہے لو انویسٹمنٹس، کہ جو باہر کے بزنس کرنے والے لوگ ہیں یا پاکستان کے اندر لوگ ہیں وہ کہیں پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کے اندر رجحان نہیں ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں. اس کے علاوہ اگلی بات ہے، لاسٹ بات کے بعد اگین اینڈ لگا ہے، یہاں پہ کوما نہیں ہے، شرنکنگ
economy in recent years, کہ پاکستان کی اکانومی جو ریسنٹ پیریڈ ہے اس میں شرنک ہوئی ہے, اس میں کم ہوئی ہے, اس میں آپ کے جو اکانومی ہے وہ مطلب اس کا جی ڈی پی کے حساب سے دیکھتے ہیں یا باقی کسی بھی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو آپ کے جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو رہی ہے, اس کو ڈاؤن ٹرن ہو رہی ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شرنکنگ اکانومی. صحیح ہے جی. اچھا, یہ تینوں چاروں بڑے کنسیپٹ کی باتیں تھیں, ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دا ریزنز فار دا کرنٹ اپ ہیول رینج. یہ جو اپ ہیول ہے یعنی کہ جو ایک ڈسرپشن آئی ہے, مسائل ہوئے ہیں. دا کرنٹ اپ ہیول رینج فرام ڈیفیکٹو فسکل. کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ شروع ہوئے ڈیفیکٹو فسکل اینڈ اکنامک پالیسیز, کہ جو آپ کی فسکل ہیں, سال کی جو آپ بجٹ بناتے ہیں یا اس میں مسائل آپ پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ تھا کہ آپ کا فسکل اور معاشت کے حوالے سے جتنی آپ کی پالیسیز تھی وہ ٹھیک نہیں تھیں, وہ ڈیفیکٹو تھی, ان میں مسائل تھے. اینڈ دا گلوبل انرجی اینڈ کموڈٹی پرائسز. اسی طرح سے جو باقی دنیا کی انرجی یعنی کہ باقی دنیا میں دیکھو تو انرجی کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو یہاں پہ کیا ہیں. اس کے علاوہ کموڈٹی پرائسز, کموڈٹی پرائز اسپائرل, جو قیمتوں جو چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کے اندر اسپائرل تھا, یعنی کہ ان کے اندر ایک ابھار آیا, قیمتیں بڑھیں. کیوں آئی؟ پوسٹ کووڈ جو کووڈ تھا یعنی کہ کووڈ-19, اس میں جو ایک سپلائی چین بریک ہوئی اور مسائل آئے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹو دی ڈسٹرکٹیو فلڈز آف 2022. پاکستان میں جو فلڈ ہے 2022 کا وہ بھی بہت ڈسٹرکٹیو تھا. پاکستان کی کتنی فصلیں اور جو سورسز تھے وہ تباہ ہو گئے. جو پاکستان انٹرنل اپنی ضروریات پوری کر سکتا تھا وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑی. گندم ہو, چاول ہو, باقی خوراکیں ہوں, باقی جو کنسٹرکشن کے حوالے سے جو کام کرنا پڑا, تو یہ ہر لحاظ سے جو فلڈز ہیں اس نے بھی افیکٹ کیا. اس کے بعد اگلی بات آتی ہے دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ جو مین بات ہے, جو سیاسی طور پر عدم استحکام کی حالت ہے, آن گوئنگ سنس 2022 آفٹر آف دا پی ٹی آئی. جو 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو آؤسٹر یعنی کہ ان کو فال کیا گیا, ان کو نکالا گیا حکومت سے, تب سے یہ شروع ہوا یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ہیز اونلی ایگراویٹڈ یعنی کہ جس نے بڑھایا دیا ہے یا بڑھاؤ دیا ہے, ہیز اونلی ایگراویٹڈ دا اکنامک ٹیوملٹ. تو اس نے جو ایک آپ کی معیشت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے, اس کا جو شور و غوغا ہے اس کو بڑھانے میں جو ہے اس کا بھی بڑا رول ہے. ود دی کنٹری نیرولی ڈاجنگ, کہ جو ملک ہے نیرولی بہت بال جانا, نیرولی ڈاجنگ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. یہ بھی پیارا ورڈ ہے, اس کو بھی ذرا استعمال کریں, ڈاج. آ ڈیفالٹ یعنی کہ جب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا, یہ بینکرپٹ ہو رہا تھا لاسٹ سمر, پچھلی موسم گرما کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ پچھلی گرمیوں میں. آفٹر بینگ تھرون این ایمرجنسی لائف لائن. آفٹر یعنی کہ اس کے بعد, کب یہ ہوا یعنی کہ ڈیفالٹ سے بچا؟ آفٹر بینگ تھرون, کہ اس کے سامنے پھینکا گیا این ایمرجنسی لائف لائن, ایک جو ایمرجنسی ہے یعنی کہ انتہائی مشکل حالات میں ایمرجنسی میں لائف لائن یعنی کہ جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے, ایک بندہ پیاسا مر رہا ہو اس کو پانی دو اور وہ زندہ ہو جائے, تو اس کے لیے وہ لائف لائن کیا ہے؟ پانی کا وہ. اسی طرح پاکستان کے لیے جو قرضہ آئی ایم ایف نے دیا وہ لائف لائن بنا بائی دا آئی ایم ایف کی طرف سے. دس پکچر انڈرسکور, یہ جو تصویر ہے جس کی ہم نے اوپر باتیں کی ہیں, انڈرسکورز یہ حالات کا تقاضا بتاتی ہے. دا ہیوج چیلنج, بہت بڑی مشکل, دیٹ اویٹس دا انکمنگ منورٹی گورنمنٹ, کہ آنے والی نئی جو منورٹی گورنمنٹ ہے یعنی کہ کم لوگوں یعنی کہ ان کا اتنا مینڈیٹ نہیں ہے لیکن ان کو گورنمنٹ دی جا رہی ہے, تو منورٹی گورنمنٹ اس کو کہیں گے. اور یہ ہے کہ اس کی دا PMLN, پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نواز کی, اینڈ اٹس فائنانس منسٹر ہو سو ایور اٹ مائٹ بی, اور جو بھی آنے والا وزیر خزانہ ہوگا اس کے لیے بھی, وہ کوئی بھی ہو, ہو سو ایور وہ کوئی بھی ہو اس کے لیے بھی. اٹ واز آلسو اکنالج, یہ بھی بات مانی گئی, یہ بھی تسلیم کیا گیا. اٹ واز آلسو اکنالج کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا, ماننا. ٹھیک ہے جی, اب آگے چلتے ہیں. اٹ واز اکنالج بائی دا فارمر پرائم منسٹر, جو گزشتہ وزیر اعظم تھے نواز شریف, انہوں نے
when he warned, جب اس نے تنبیہ کی, warn کا مطلب تنبیہ کرنا, warn his parties elected lawmakers, جو منتخب اس کے قانون ساز تھے, earlier this week, اس ہفتے کے شروع میں, that the next 2 years, کہ آنے والے 2 سال would be challenging, بہت مشکل سے بھرپور ہوں گے, for the new administration, نئی انتظامیہ کے لیے, due to economic and political uncertainty, معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے, یا جو ایک انسرٹنٹی غیر یقینی صورتحال جو سیاسی طور پر اور معاشی طور پر جو ہے, اس کی وجہ سے آنے والے 2 سال جو ہیں وہ بڑے چیلنجنگ ہوں گے, یہ نواز شریف نے کہا. There is consensus, اس بات پر اتفاق ہے, that negotiating a new extended program, کہ جس پر باہمی مشاورت کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک extended program with the IMF, کہ ایک لمبے عرصے کے لیے IMF سے پروگرام چاہیے, and quickly, اور فوراً سے, to replace the existing interim facility, اور اس موجودہ عارضی جو سہولت دی گئی ہے لون کے حوالے سے, will be incoming finance minister's most urgent challenge, آنے والے وزیر خزانہ کے لیے سب سے بڑا یہ مشکل ہوگی. the successor IMF bail out is critical, جو آنے والا IMF کا بیل آؤٹ پیکیج ہے یہ بہت ضروری بھی ہے, اہم بھی ہے, فار ایکسٹرنل سیکٹر اسٹیبلٹی, جو بیرونی سیکٹر ہے اس کی استحکام کے لیے, اینڈ ٹو ان لاک لون فرام ادر کریڈیٹر, جو باقی ادھار دینے والے ہیں ان کی طرف سے دروازہ کھولنے کے لیے بھی, ایٹ ون آف دا ٹفسٹ پوائنٹس ان پاکستان ہسٹری, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین موڑ پر یہ سچویشن ہے. ود آؤٹ این ایکسٹینڈڈ پیکیج, بغیر ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے جو پیکیج ہے فرام دا گلوبل لینڈر, جو دنیا کا ادھار دینے والا ہے, اٹ وڈ بی نیئر امپاسبل, یہ تقریباً ناممکن ہوگا, ٹو فل دا ہیوج اینول فائنینسنگ گیپ, کہ وہ سالانہ مالیاتی جو فاصلہ ہے یا گیپ ہے اس کو پورا کر سکے. وہ کتنا ہے, آف ایٹ لیسٹ 25 بلین اوور دا نیکسٹ سیورل ایئر, آنے والے کئی سال تقریباً وہ $25 بلین کے قریب ہے. دا IMF ول لائکلی ایکسٹینڈ ہیلپ, اور یہ زیادہ یہ لگتا ہے کہ IMF جو مدد کرے گا, بٹ ناٹ انلیس دا اتھارٹیز کمٹ, لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اتھارٹیز یہ تہیہ نہ کر لیں, یعنی کمٹمنٹ کر لیں, ٹو فردر بیلٹ ٹائٹننگ اسٹیپس, کہ وہ مزید فریگولیٹی کی طرف جائیں گے, وہ مزید جو ہے وہ ایک آسٹیرٹی میئر کی طرف جائیں گے, بیلٹ ٹائٹننگ اسٹیپس نیڈ, اور یہ جو اقدامات ہیں نیڈڈ فار دا کنٹری, ملک کے لیے ضرورت ہے, اسٹے آن دا پاتھ ٹو ریکوری, کہ ملک بہتری کی طرف جائے, اس کے لیے یہ ضروری ہے. دا پروگرام گولز مائٹ پروو, جو پروگرام ہے IMF کا اس کی جو منازل ہیں مائٹ پروو, وہ ثابت ہو سکتی ہیں ایکسٹریملی ان پاپولر, بہت ہی غیر مقبول, ایکسٹریملی بہت زیادہ ان پاپولر, غیر مقبول, بیکاز دے وڈ لمٹ دا گورنمنٹس آپشنز, کیونکہ وہ گورنمنٹ کے آپشنز کو یا موجود چوائسز کو لمٹ کر دیں گے, محدود کر دیں گے, ٹو پرووائڈ اے ریلیف, جس سے وہ ایک ریلیف دے سکیں, ایک جو ہے وہ آسائش کر سکیں, ٹو دا انفلیشن اسٹرائکن پیپل, وہ لوگ جو پہلے ہی مہنگائی سے تنگ ہیں, اور ایون پلیز دا انویسٹرز, اور یہ بھی مشکل ہوگا کہ وہ سرمایہ کاروں کو خوش کر سکیں, لوکنگ فار سپورٹ ٹو اسپر گروتھ, جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑھوتری ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کو سہارا چاہیے, ان کو سہارا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. ون آف دا ٹفسٹ گولز, جو مشکل ترین جو منازل ہیں یا گولز ہیں فار دا فائنانس منسٹر, وزیر خزانہ کے لیے, پرٹینز, وہ مشتمل ہیں کس پر, ٹو اے لارج ریڈکشن ان فسکل ڈیفیسٹ, کہ وہ فسکل ڈیفیسٹ کو بہت حد تک کم کریں گے, یعنی کہ جو پہلے $25 بلین تک ہے اس کو کم کریں گے, وچ ہیز ایوریجڈ اوور 7.3%, جو کہ تقریباً 7.3% بنتا ہے اوور دا لاسٹ 5 ایئر, گزشتہ 5 سالوں سے. دا فسکل اتھارٹیز مسٹ ریڈیوس, جو مالی معاملات کو دیکھنے والی اتھارٹیز ہیں ان کو لازمی طور پر کم کرنا چاہیے, دا ڈیفیسٹ ٹو 3.5%, جو 7.3% پہ ہے, اب اس کو کم ان کو کر کے
3 سے 3.5% تک لانا ہوگا. ان دا میڈیم ٹرم ایک درمیانے عرصے کے لیے ٹو کٹ بارونگس تاکہ ادھار جو لینے کا رجحان اس کو کم کیا جا سکے. اینڈ دا ماؤنٹنگ ڈیٹ اور جو بڑھتا ہوا قرضہ ہے ماؤنٹنگ بڑھتا ہوا. اینڈ ریڈیوس انفلیشن ٹو 5 to 7%. اور جو انفلیشن ہے مہنگائی ہے اس کو 5 سے 7% تک لے کے آئیں. ٹو فیسیلیٹیٹ ریٹ کٹس تاکہ جو ریٹ ہے اس کے کٹس کو وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. ٹو سپر انویسٹمنٹ جس سے جتنے آسان قرضے ملیں گے کم انٹرسٹ پہ ملیں گے اتنا ہی انویسٹمنٹ کا رجحان بڑھے گا, لوگ بینکوں سے پیسے اٹھا سکیں گے. اب انٹرسٹ اتنا ہے کہ لوگ نہیں لے سکتے, میں ایکسپلین یہ بات کر رہا ہوں یہاں پہ مینشن نہیں ہے. اینڈ گروتھ فار جاب کریشن, اور جاب کریشن کے لیے بھی ضروری ہے. جب انویسٹمنٹ ہوگی لوگ پیسہ نکالیں گے انڈسٹری میں لگائیں گے تو کام کرنے کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہوگی, ورکرز کی ضرورت ہوگی, تو پھر جاب کریشن بھی ہوگی. دس از گوئنگ ٹو بی دا ہارڈیسٹ آف آل ریفارم. یہ جتنے بھی ریفارمز ہیں اصلاحات ہیں ان میں سب سے مشکل ترین ہوں گی. ایز اٹ وڈ ریکوائر دا فائنانس منسٹر, کیونکہ یہ وزیر خزانہ سے طلب کرے گا ٹو افیکٹولی ٹیکس کہ وہ اچھے طریقے سے ٹیکس لگائے. ہز پارٹیز کور کانسٹیٹوئنسیز جو ان کی پارٹی کی مین جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ریٹیل کی طرف لگائیں, یعنی کہ جو ریٹیل چھوٹا موٹا مال جو بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے. ریئل اسٹیٹ پہ لگائیں, زمین والے کام پہ, جو زمینوں کا کام بیچنے کا کنسٹرکشن کا. اینڈ لارج فارمرز اور بڑے بڑے کسانوں کو لگائیں. ایز ویل ایز ڈو اوے ود دا ویسٹ فل ایکسپینڈیچر. اس طرح سے جو باقی فضول خرچے ہیں ان کو بھی کم کرنا پڑے گا. آن پبلک سیکٹر بزنس جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس طرح سے PIA ہیں, اینڈ ایلیمینیٹ اور کم کرے انرجی اینڈ ادر سبسڈیز, جو مختلف سبسڈیز دی جا رہی ہیں, سہولیات دی جا رہی ہیں کن کو, ٹو پاورفل بزنس لابیز جو مضبوط بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے لے لیتے ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہوگا. دیز آر آلسو ایریاز ویئر ان لائی دا انٹرسٹ آف دا پاور دیٹ بی. جو بھی طاقت میں آتا ہے ان کے فوائد بھی یہیں پر مضمر ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ انہی لوگوں کو سپورٹ کر کے فائدے لے رہے ہوتے ہیں, تو جب ان پر ٹیکس لگائیں گے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اف دا کنٹری از ٹو بی پولڈ بیک, اگر ملک کو نکالنا ہوگا فرام دا برنک, اس کنارے سے یا ڈوبتا ہوا جو جس حالت میں ہے, دا انکمنگ فائنانس ٹیم ول ہیو ٹو پریورٹائز, جو آنے والی جو مالی معاملات کی جو ٹیم ہے اس کو ترجیح دینی ہوگی. اکنامک ڈیسیژنز جو معیشت کے متعلق فیصلے ہیں, اوور پولیٹیکل کنسیڈریشنز, اور ان کو جو سیاست کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا یا سیاسی طور پر بھی ان چیزوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اینڈ پرسنل ویمز, اور جو اپنی ذاتی خواہشات ہیں, ویمز ہوتا ہے خواہشات, جو ذاتی خواہشات ہیں ان کے اوپر ان کو اکنامک ڈیسیژنز کو زیادہ ترجیح دینا ہوگی. یہ اوورال بات کی گئی ہے. چلیں جی اب ایک دفعہ ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے ایڈیٹوریل کی. پاکستان حالیہ برسوں میں ادائیگیوں کے توازن کے بحران, بلند مالیاتی خسارے, بلند انفراط زر, غیر مستحکم قرض, کم سرمایہ کاری اور سکڑتی ہوئی معیشت کی وجہ سے گہرے معاشی بحران کا شکار ہے. موجودہ اتھل پتھل کی وجوہات ناقص مالیاتی اور اقتصادی پالیسیوں اور عالمی توانائی اور اجناس کی قیمتوں میں اضافے سے لے کر کووڈ کے بعد 2022 کے تباہ کن سیلاب تک ہیں. 2022 کے بعد سے جاری سیاسی عدم استحکام نے PTI کو مزید بڑھا دیا. معاشی ہنگامہ آرائی, IMF کی طرف سے ہنگامی لائف لائن پھینکے جانے کے بعد گزشتہ موسم گرما میں ملک نے ڈیفالٹ کو آسانی سے روک دیا. یہ تصویر مسلم لیگ نون کی آنے والی اقلیتی حکومت اور اس کے وزیر خزانہ کے لیے اس بڑے چیلنج کی نشاندہی کرتی ہے جو کوئی بھی ہو. اس بات کا اعتراف سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی کیا تھا جب انہوں نے اس ہفتے کے شروع میں اپنی پارٹی کے منتخب قانون سازوں کو متنبہ کیا تھا کہ معاشی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے آئندہ 2 سال نئی انتظامیہ کے لیے چیلنجنگ ہوں گے. اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ موجودہ عبوری سہولت کو تبدیل کرنے کے لیے IMF کے ساتھ ایک نئے وسیع پروگرام پر بات چیت اور تیزی سے آنے والے وزیر خزانہ کے لیے سب سے اہم چیلنج ہوگا. IMF کا جانشین بیل آؤٹ بیرونی شعبے کے استحکام اور پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین موڑ پر دوسرے قرض دہندگان کے قرضوں کو کھولنے کے لیے اہم ہے.
अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है आलमी कर्ज, थोड़ा सा आगे पीछे फिक्र होगा। जो $25 बिलियन का जो आलमी कर्ज है, इनके जो कि बड़े सालाना मालियाती खला को पुर करना तकरीबन नामुमकिन है। और ये जो IMF से तसूई पैकेज है, अगले कई साल में कम अज़ कम जो ये जो फिनेंशियल डेफिसिट है वो 25 बिलियन तक रहेगा। IMF मुमकिन तौर पर मदद करेगा, लेकिन इस वक्त तक नहीं, जब तक कि हुकाम मुल्क को बहाली की राह पर गामजन करने के लिए मज़ीद बेल्ट सख्त करने के इकदाम करने का अहद ना करें। प्रोग्राम के अहदाफ इंतहाई गैर मकबूल साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो महंगाई से मुतासरा लोगों को रिलीफ फराम करने के लिए हुकूमत के अख्तियारात को महदूद कर देंगे, या यहाँ तक कि उनके सरमायाकारों को खुश कर देंगे जो तरक्की की हौसला अफजाई के लिए मदद की तलाश में हैं। वज़ीर ख़ज़ाना के लिए मुश्किल तरीन अहदाफ में से एक मालियाती खसारे में बड़ी कमी से मुतालिक है, जिसकी औसत गुज़श्ता 5 सालों में 7.3% से ज़्यादा है। मालियाती हुकाम को कर्ज़े लेने और बढ़ते हुए कर्ज़ों को कम करने के लिए दरमियानी मुद्दत में खसारे को 3 से 3.5% तक कम करना चाहिए, और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए शरह में कमी की सहूलत के लिए अफरात ज़र को 5 से 7% तक कम करना चाहिए। ये तमाम इस्लाहात में सबसे मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि इसके लिए वज़ीर ख़ज़ाना को अपनी पार्टी के बुनियादी हलकों रिटेल रियल इस्टेट और बड़े किसानों पर मौसर तरीके से टैक्स लगाने के साथ साथ PIA जैसे मुल्क पब्लिक सेक्टर के कारोबार पर होने वाले फजूल खर्चों को ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। ताकतवर कारोबारी लाबियों को तवानाई और दीगर सब्सिडीज़, ये वो भी शोबे हैं जिनमें ताकतों के मफादात मज़मर हैं। अगर मुल्क को दहाने से पीछे हटाना है तो आने वाली फाइनेंस टीम को मुआशी फ़ैसलों को सियासी मफादात और ज़ाती ख्वाहिशात पर तरजीह देना होगी। चलें जी, इसके बाद हम नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, अगर सेकंड हमारा एडिटोरियल है कॉन्टेम्प्ट रूलिंग। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है तौहीन, हकीर, यानी कि बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। रूलिंग का मतलब जो अदालत फ़ैसला करती है, अदालती फ़ैसला, ठीक है जी। या आप ये कह सकते हैं कि तौहीन अदालत का तौहीन यही बनता है, तौहीन ऐसे बनता है, तौहीन अदालत, ठीक है। कंटेम्प्ट तौहीन अदालत और रूलिंग अदालती फ़ैसला। ये DC डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के बारे में है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले केस चल रहा था, उस हवाले से है। इसमें जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल होंगे उनको पहले देख लेते हैं। पेनलाइजिंग, पेनल्टी से है, किसी को सज़ा देना। कॉन्टेम्प्ट तौहीन अदालत। डिरीगरी, ये नया वर्ड है, इसको ज़रा आप मेमोराइज़ करें। डिरीगरी, अफसरदा, बेरौनक, यानी कि जो डल हो, गुलूमी हो, डल और गुलूमी। ऑर्डिनेंस, जो सदर का फरमान होता है, सदारती ऑर्डर, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। डिटेंशन, किसी को डिटेन कर लेना, हिरासत में लेना। सस्पेंडेड, सस्पेंड कर देना, यानी कि किसी को मुअत्तल कर देना। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। एक्सेसेस, ज़्यादती, यानी कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो। हेल्ड, तारीफ़ किया गया, किसी को एडमायर करना हो, हेल्ड। डेफियंस, डेफियंस का मतलब होता है जो बेइतात हो, हुक्म को ना मानने वाला। अच्छा, इसके बाद है प्रेवलेंट, जो आम तौर पर रवाज हो। इम्प्यूनिटी, इम्यून से निकला है, या इम्प्यूनिटी जिसको एग्जाम्पशन मिली हो, जिस पे कोई कानून ना लागू होता हो। आउटरेजियस, बेहद तक शर्मनाक, यानी कि गुस्से वाला, जो गज़बनाक कर देने वाला हो। पोस्चरिंग, पोस्चरिंग का मतलब होता है अपने आप को बहादुर बना के दिखाना, अपने आप को एक आर्टिफिशियल तरीके से एक ताकतवर दिखाना, पोस्चरिंग। हीड, हीड का मतलब होता है तवज्जो से सुनना, हीडेड, तवज्जो से सुनना। चलें जी, अब चलते हैं हम एडिटोरियल की तरफ। कंटेम्प्ट रूलिंग के हवाले से है। एन इस्लामाबाद, यानी कि कंटेम्प्ट रूलिंग, तौहीन अदालत, अदालती फ़ैसला।
اچھا جی، این اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسیژن، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن فیصلہ پینلائزنگ، جس میں سزا دی گئی، پینلائزنگ دا سٹیز، یعنی کہ اس شہر کے، اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، ڈپٹی کمشنر ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سینئر سپر انٹینڈنٹ آف دا پولیس، یعنی کہ پولیس کا ایس ایس پی، سینئر ایس ایس پی، اینڈ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ایس ایچ او، یعنی کہ ایک ایس ایچ او ہے، ایک ایس ایس پی ہے، ایک ڈی سی ہے، ان تین کی بات ہو رہی ہے۔ فار کس وجہ سے؟ فار وائلیٹنگ کورٹ آرڈرس، جو انہوں نے خلاف ورزی کی، وائلیٹنگ کا مطلب خلاف ورزی کرنا، خلاف ورزی کرنا کورٹ آرڈر، عدالتی فیصلے کے۔ سیمز ٹو بی کاز فار سم اینڈ آف دا ویک، یہ دکھائی دیتا ہے ٹو بی کاز ایک وجہ، آف سم اینڈ آف دا ویک ہوپ، یعنی کہ ہفتے کے آخر میں ایک امید، آفٹر آ ڈریری فیبرری، یعنی کہ جو ڈریری کا مطلب افسردہ بے رونق، یعنی کہ جو فروری کا بے رونق مہینہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی اچھی اگر خبر آئی ہے تو وہ یہ ہے۔ دا کورٹ ہیز ہیلڈ، کہ کورٹ ہیز ہیلڈ، ہیز یعنی کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یوز ہوا ہے، سوری بالکل پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، ہیز ہیلڈ ڈی سی عرفان نواز میمن، جو ڈی سی کا نام ہے، ایس ایس پی جمیل ظفر اینڈ ایس ایچ او نصیر منظور گلٹی کا مطلب مجرم، جس پر جرم ثابت ہو جائے، ان کو مجرم قرار دیا ہے، آف کنٹمپٹ آف کورٹ، یعنی کہ توہین عدالت کا، توہین عدالت، ایشوئنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ ملٹیپل ڈیٹینشن آرڈرز، اور اس میں ایشو بھی کیا گیا اور ایگزیکیوٹ کروایا گیا ملٹیپل، یعنی کہ جو انہوں نے کیے، یہ جو تینوں کا ذکر ہے، ڈی سی، ایس ایس پی، انہوں نے کیا کیا؟ فار ایشوئنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ ملٹیپل ڈیٹینشن آرڈر، انہوں نے کئی سارے لوگوں کو ڈیٹین بھی کیا اور ڈیٹینشن آرڈر بھی ایشو کیے، اور اس کے علاوہ ایگزیکیوٹ بھی کیا ان آرڈرز کو، انڈر دا ایم پی او، جو ایک ایم پی او آرڈیننس ہے اس کے مطابق۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ڈسپائٹ ہیونگ بین آرڈرڈ ناٹ ٹو بائی دا آئی ایچ سی، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیز سے منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ کیا۔ دا اسلام آباد ڈی سی ہیز بین ہینڈیڈ اے 6 month پریزن سینٹینس، اسلام آباد کے جو ڈی سی ہیں ان کو 6 مہینے کی قید کا جو ہے سزا سنائے گی۔ دا ایس ایس پی 4 month سینٹینس، ایس ایس پی کو 4 مہینے کی، اینڈ ایس ایچ او 2 month سینٹینس فار کنٹمپٹ آف کورٹ، تو انہیں عدالت کی مد میں ان کو 6 مہینے، 4 مہینے اور 2 مہینے کی سزا سنائی گئی۔ آل 3 ہیو آلسو بین فائنڈ ₹1 lakh ایچ، ان سب کو 1 لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا ہے ہر ایک کو۔ دا کورٹ آف جسٹس بابر ستار ناٹ اونلی پرووائڈیڈ ایمپل اپرچونٹی، جو جسٹس عبد الستار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے نہ صرف ان کو موقع دیا، ٹو دی ڈیفینڈنٹس، یہ جو اپنا کیس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ٹو میک دیئر کیس، تاکہ وہ اپنے فیصلے جو کیس ہے، ڈیورنگ پروسیڈنگس، اس عدالتی کاروائی پروسیڈنگ کرنا، کہ وہ اس کاروائی میں اپنا کیس بنائیں، بٹ ہیز آلسو سسپینڈیڈ دیئر سینٹینسز، لیکن ساتھ ہی ان کی سزا کو بھی معطل کیا ہے، ٹھیک ہے، سینٹینسز، سزا کو، فار اے منتھ، 1 مہینے کے لیے، ٹو گیو دیم چانس ٹو اپیل، تاکہ وہ اپیل کر سکیں۔ اٹ از ان کامن فار سول ایڈمنسٹریشن آفیشلز، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ غیر عام بات ہے فار سول ایڈمنسٹریشن، کہ سول انتظامیہ کے جو آفیشلز ہیں، ٹو فیس کانسیکوینسز فار دیئر ایکسیسز، کہ وہ اپنی زیادتیوں کے جو ہے وہ اس کے نتائج بھگتیں، وچ از وائی، یہی وہ وجہ ہے، دا ججمنٹ از بینگ ہیلڈ، کہ اس عدالتی فیصلے کی تعریف کی گئی ہے ایز اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ، کہ ایک بہتر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مور سو سنس دا ایگزیکٹو ہیز بن بیہیونگ، مور سو، اگر اس سے زیادہ دیکھا جائے تو
جو ایگزیکٹو ہے وہ کس طریقے سے ان کا رویہ تھا لیٹلی اگر دیکھا جائے، ایز اف اٹ از ابو دا ریچ آف لا، جیسا کہ یہ قانون سے بالاتر ہے. دا ڈیفینس شون بائی دا اسلام آباد پولیس، جو اسلام آباد پولیس نے غیر یعنی کہ ڈیفینس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم نہ مانے، بے اطاعت، یعنی کہ جو اطاعت نہ کرنے والا جو رویہ ہے بائی دا اسلام آباد پولیس کی طرف سے، اینڈ رسپانس ٹو دی ورڈکٹ، جو یہ عدالتی فیصلہ ہے. ورڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ عدالتی فیصلہ. از کلیئر سمٹم، سمٹم کیا ہوتے ہیں نا؟ علامات، کسی بیماری کی جیسی علامات ہوتی ہیں. یہ ایسی جو علامات ہیں آف دی ملائس، یعنی کہ جو ملائس کا مطلب ہوتا ہے جو مطلب آپ جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا آپ ایک ملائس ایگزیکٹ جو معنی بے چینی ہوتا ہے. ملائس یعنی کہ بے چین جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کی بے چینی کی ایک سمٹمز ہیں وہ پائے. سو کلیئر سمٹمز آف دا ملائس، یعنی کہ یہ جو بے چینی پائی جاتی ہے یہ اس کی علامات ہیں. اٹ سیمز دیر از اے سینس آف کمپلیٹ امپیونٹی. امپیونٹی یعنی کہ جو ایک عدالتی فیصلہ ہو یا کسی کو امپیون کر دیا جائے، یعنی جس کو سزا نہ لاگو، تو اٹ سیمز یہ ایسے دکھائی دیتا ہے. دیر از اے سینس کہ کچھ ایسا احساس ہے آف کمپلیٹ امپیونٹی، جیسے کوئی وہ قانون سے بالاتر ہے. پریولنٹ جو نارمل عام طور پر دیکھا گیا، پریولنٹ یعنی کہ جو معمول کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں عام طور پر، امنگ دوز ان میں ہو روٹینلی اوور اسٹیپ، جو عام حالات میں یا نارملی اوور اسٹیپ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اوپر چلے جاتے ہیں. دیئر باؤنڈز، اپنی حدود سے، ان دیئر زیل، اپنے جذبے میں، ٹو ایکسرسائز جس سے وہ کھاتے میں لاتے ہیں. ان لافل کنٹرول یعنی کہ ایک غیر قانونی کنٹرول اوور دا پیپل آف پاکستان، پاکستان کے لوگوں پر. لائرز اینڈ آبزرورز، جو وکلاء ہیں اور مبصرین ہیں، ہیو بن آؤٹریج، وہ بہت غصے میں، بائی دا انسٹیٹیوشنز اناؤنسمنٹ، جو اس ادارے نے اعلان کیا ہے، آن ایکس پر، فارمرلی ٹویٹر جس کا نام پہلے ٹویٹر تھا، دیٹ اسلام آباد پولیس آفیسرز ول ہیو دا ججمنٹ اسٹرک ڈاؤن، کہ اسلام آباد پولیس کے جو آفیسرز ہیں ان کا یہ فیصلہ ختم ہو جائے گا تھرو این انٹرا کورٹ اپیل میں جا کر. اینڈ دیٹ دا 3 men ول کنٹینیو ٹو ورک، اور یہ تینوں لوگ کام جاری رکھیں گے ایز یوزول، معمول کے مطابق، ٹل فائنل ڈیسیژن از ریچ، تب تک جب جو فائنل فیصلہ ہے وہ ہو جائے. فرام دا لکس آف اٹ، یعنی کہ جو اس سے دکھائی دیتا ہے، دا آئی سی ٹی پولیس سیمز، کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی جو پولیس ہے وہ دکھائی دیتی ہے، ٹو کنسیڈر دا کورٹس، کہ وہ عدالت کو تصور کرتی ہے، ججمنٹ آرڈر کو، این ایفرنٹ، ایفرنٹ مطلب بے عزتی، اپنی توہین، ایفرنٹ مین توہین، بے توقیری. دیٹ کین بی ڈسریگارڈیڈ آن وم، جس کو یعنی کہ خاطر میں نہیں لایا جائے گا کسی کی خواہش پر. ون از ٹیمپٹڈ ٹو ریکال دا انفیمس نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ، یعنی کہ ون از ٹیمپٹڈ ٹو ریکال، ایک کو ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ یاد کرے، انفیمس غیر مشہور، نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ جس میں کہا گیا تھا کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو رد کرتے ہیں. ٹویٹ فرام اے فیو ایئرز اگو، جو چند سال پہلے کیا گیا تھا، اسلام آباد پولیس شوڈ ریئلائز، اسلام آباد کی پولیس کو احساس ہونا چاہیے، دیٹ دس از ان ایکسکیوزیبل پوسچرنگ، کہ یہ ایسا دلیرانہ جو ان کا رویہ ہے اس کی معافی نہیں ہوگی. اوبیئنگ اینڈ انفورسنگ کورٹ آرڈر از ناٹ آپشنل، یعنی کہ جو قانون، جو عدالتی فیصلہ ہے وہ ماننا اور اس کو انفورس کرنا یہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے. ود سچ ایٹیچیوڈ، اس طرح کے رویے سے، پریویلنگ ایٹ دا ٹاپ، جو اوپر پایا جاتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے. اٹ از کلیئر، یہ واضح کرتا ہے، وائی دا پولیس آفیسر کنوکٹڈ آف کنٹیمپٹ
हैड पेड लिटल हीड, कि जो पुलिस के ऑफिसर्स जो कन्विक्ट हुए हैं या जिन्होंने तौहीन अदालत की है वो इसकी तरफ कान नहीं धरते, टू अर्लियर ऑर्डर्स, पहले वाले जो अहकामात उनको दिए जाते, एंड बिलीव्ड, और उनको यकीन है, देयर वुड बी नो कॉन्सिक्वेंसेस, कि इसके नताइज नहीं होंगे, फॉर देयर अनलॉफुल एक्शंस, उनकी इन गैर कानूनी इकदाम के। दिस कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, इस तरह के जो रवैया है या इस तरह के जो कल्चर है, सकाफ़त पाई जाती है, इम्प्यूनिटी यानी कि मावरा अदालत, नीड्स टू एंड, उसको ख़त्म होना चाहिए। सो अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर शहर के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के एक सीनियर सुपरिटेंडेंट और एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को सज़ा देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला फरवरी के एक सनसनीखेज़ के बाद हफ्ते के इख्तिताम की उम्मीद का बायस लगता है। अदालत ने डीसी इरफान नवाज़ ऑर्डिनेंस के तहत मुतअद्दिद नज़रबंदी MPO के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेमन यानी कि जो DC इरफान मेमन है, SSP जमील ज़फ़र और SHO नसीर मंजूर को अहकामात जारी करने और उन पर अमल दरामद करने पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है। तौहीन अदालत पर DC इस्लामाबाद को 6 माह, SSP को 4 माह और SHO को 2 माह की कैद सुनाई गई है। तीनों पर 1-1 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने न सिर्फ मुद्दा अलैहान को कार्रवाई के दौरान अपना मुकदमा पेश करने का काफ़ी मौका फराहम किया, बल्कि उनकी सज़ाओं को 1 माह के लिए मुअत्तल करके उन्हें अपील का मौका भी दिया। सिविल इंतज़ामिया के एहलकारों को अपनी ज़्यादतियों के नताइज का सामना करना गैर मामूली बात है। यही वजह है कि इस फैसले को एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, और इससे भी ज़्यादा ये कि हाल ही में एग्जेक्टिव ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे ये कानून की पहुंच से बालातर है। फैसले के जवाब में इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से दिखाई गई लापरवाही बदहाली की वाज़ेह इलामत है। ऐसा लगता है कि इन लोगों को में मुकम्मल इस्तिस्ना का एहसास पाया जाता है जो पाकिस्तानी अवाम पर गैर कानूनी तसल्लुत कायम करने के जोश में अपनी हदूद से तजावुज़ करते हैं। एक्स सबका ट्विटर पर इदारे के इस ऐलान पर वकला और मुबस्सिरीन बरहम हो गए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस अफसरान को इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए फ़ैसला काल अदम करार दिया जाएगा, और ये कि हतमी फ़ैसला आने तक तीनों अफराद मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। उसकी नज़रों से ICT पुलिस अदालत के फ़ैसले को एक तस्दीक समझती है जिसे किसी ख्वाहिश पर नज़रअंदाज किया जा सकता है। किसी को चंद साल पहले की बदनाम ज़माना नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दी गई ट्वीट याद करने का जो है वो लालच आता है। इस्लामाबाद पुलिस को ये समझ लेना चाहिए कि ये नाकाबिल माफ़ी मौक़िफ़ है। अदालती अहकामात की तकमील और नफाज अख्तियारी नहीं है। इस तरह के रवैयों के साथ ये वाज़ेह है कि तौहीन के मुर्तकिब पुलिस अफसरान ने पहले के अहकामात पर क्यों तवज्जो नहीं दी, और उनका ख्याल है कि उनके गैर कानूनी इक़दामात के कोई नताइज बरामद नहीं होंगे। इस्तिस्ना के इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, स्ट्रीट्स ऑफ डेथ। स्ट्रीट्स ऑफ डेथ, स्ट्रीट्स का मतलब होता है गलियाँ, और डेथ मौत की, यानी कि वो गलियाँ जहाँ पर मौत आम है। अच्छा जी, जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, परमानेंट से निकला है, इस्तकलाल जो देरपा हो, डेस्टिट्यूट गुर्बत को कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामिया को कहते हैं, नेगलेक्ट नज़रअंदाज करने को कहते हैं, हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब कोई एक्सीडेंट करे और बजाय इसके कि रुकने के उसके ख़िलाफ़ कानूनी जो है चारा जोई वो की जाए या मामले को सुलझाया जाए, वो गाड़ी को या मोटरसाइकिल हो उसको भगा कर ले जाए, उसको कहते हैं हिट एंड रन। इसके अलावा सिबलिंग्स बहन भाइयों को कहते हैं, शेल्टरलेस जिनके पास कोई घर ना हो, स्पीडिंग तेज़ी रफ्तारी को, थिक एंड फास्ट बहुत तेज़ी के साथ, डेस्टिट्यूट मुफलिस गुर्बत, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, इनफॉर्मल गैर रस्मी कहते हैं, पाल्ट्री नया वर्ड है, हकीर को कहते हैं पाल्ट्री, PALTRY पाल्ट्री हकीर, डिजर्शन जो भाग जाए, डेजर्ट होना, एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल करना, मैनिपुलेट करना, मैन स्लेटर किसी को कत्ल करना, मेन स्ट्रीम मरकज़ी धारा, सरफीट
سرفیٹ کا مطلب زیادتی کرنا، ڈسپوزیسڈ محروم کر دینا یا جس کو پوزیشن نہ دی جائے. اس کے بعد ہے اسٹیک ہولڈر جو حصہ دار ہو، سینسیٹائزڈ یعنی کہ جس کا حساس ہو، بہت حساس جو چیز ہو، سینسیٹائزڈ احساس بڑھانا. مین سلیٹر قتل کرنا. بریتھ الائزرز یعنی کہ نفسانی امتحان، سائیکالوجیکل ایگزام جس کو یا سائیکالوجیکل ٹیسٹنگ ہے. اسٹیک ہولڈرز حصہ دار. اب چلتے ہیں ہم ایڈیٹوریل کی طرف. اسٹریٹس آف ڈیتھ، یہ اس حوالے سے ہے جو لاسٹ ڈیز کراچی میں ایک تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ ایک فیملی پر چڑھ گئی تھی اور اس میں سے 2-3 مارے گئے اور 1-2 زخمی ہو گئے تھے. اس حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے لاوارث لوگ شکار ہوتے ہیں اور جو سپیڈ سے چلانے والے گاڑیاں وہ احتیاط نہیں کرتے اور ایسے جانیں چلی جاتی ہیں. یہ ایک سوشل ریسپانسبلٹی کے حوالے سے گورنمنٹ کے لیے ایک اچھا ہے، جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے یہ سوچنے والا ایک ایڈیٹوریل ہے. اے لائف وداؤٹ اے سینس آف پرماننس یعنی کہ ایک ایسی زندگی وداؤٹ بغیر سینس آف پرماننس جس میں استقلال کا احساس نہ ہو، از ون اسپیکٹ، یہ ایک پہلو ہے آف اے ہیومن کرائسس، انسانی زندگی کے جو زوال ہیں یا جو کرائسس ہیں، مشکلات ہیں. ایز کمپلیکس ایز ہوم لیسنس، یہ اتنا ہی دشوار ہے جتنا ایک بے گھر ہونا. بٹ دا فیکٹ، لیکن یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، دیٹ آور ڈیسٹیٹیوٹ آر انسیف، کہ ہماری یہ جو مفلسی ہے یہ ایک غیر محفوظ بھی ہے، یعنی کہ غربت کے ساتھ ساتھ کوئی غریب ہو جائے تو وہ غیر محفوظ بھی ہو جاتا ہے. ڈیو ٹو ایڈمنسٹریٹو نیگلیکٹ، کیونکہ انتظامیہ کی اس میں نظر اندازی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے. شوڈ بی اے میٹر آف نیشنل شیم، یہ ایک قومی شرمندگی کا باعث ہے. اے ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ لیفٹ 3 شیلٹر لیس سبلنگس، کہ ایک جو ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جانے کا جو کیس ہے، اس نے 3 لوگوں کو جو بہن بھائی تھے مار دیا، اینڈ 2 others wounded، اور 2 باقی کو زخمی کیا. when a family، جب ایک خاندان ایز سلیپ آن فٹ پاتھ ان کراچی، جب وہ فٹ پاتھ پر کراچی میں سوئے تھے، واز رن اوور بائی اے اسپیڈنگ کار آن وینسڈے، تو بدھ کے روز ان پر تیز رفتار گاڑی چڑھ گئی. although warnings اینڈ سولوشنز، البتہ جو دمکایا بھی گیا اور اس کا حل بھی بتایا گیا، ہیو کم تھک اینڈ فاسٹ فار لانگ، کہ اس پہ کئی دفعہ لمبے عرصے سے بتایا جا رہا ہے. دے وینٹ انہیڈڈ، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی. ان 2022 میں دا نیشنل کمیشن آن رائٹس آف دا چائلڈ، جو نیشنل قومی کمیشن ہے جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرتا ہے، پٹ دا نمبر آف اسٹریٹ چلڈرن ان پاکستان ایٹ 1.5 ملین. اس کے مطابق جو گلیوں میں بچے جو لاوارث بچے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1.5 ملین ہے، یعنی کہ 15 لاکھ. دا فگر ہیز سنس، یہ جو نمبر ہے اس وقت سے ان لائن ود انفلیشن، مہنگائی کو اگر دیکھا جائے رائزن بڑھ گیا ہوگا. ان فارمل اسٹیمیٹس سے، جو ایک غیر رسمی اندازے ہیں، اس کے مطابق دیٹ اراؤنڈ 20 ملین پیپل ان پاکستان آر ہوم لیس، تقریباً 2 ملین لوگ، 20 ملین یعنی کہ 20 لاکھ ایسے، 20 ملین کا 2 کروڑ، 20 ملین پیپل ان پاکستان آر ہوم لیس، 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں. ان 2020 کی بات کریں، ایکسپرٹس اسٹیٹڈ دیٹ کراچیز ہاؤسنگ ڈیمانڈ از 1,20,000 یونٹس پر ایئر، کہ جو کراچی میں جو ایکسپرٹس یعنی کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کی رائے کے مطابق کراچی میں گھروں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1,20,000 سال کے حساب سے ہے. ہوم لیسنس، جو بے گھر ہونا، ان موری باؤنڈ اکانومی بیکمز مور دین، یعنی کہ جو ایک جو ایسی اکانومی، ایک ایسی معیشت جو بالکل کمزور ہو، بیکم مور دین ہوم لیسنس، وہ اور بھی بے گھر بنا دیتی ہے. ان موربینڈ اکانومی بیکمز مور دین دا ابسینس آف این ایڈریس، یعنی کہ ایک ایسے جس کا کوئی پتہ نہ ہو وہ اسی طرح ہی ہو جاتا ہے جیسے بے گھر ہو، جس کا گھر نہ ہو تو وہ بے پتہ ہی ہو جاتا ہے. اٹ از ویجڈ
بٹوین سوشو اکنامک ایشوز، یعنی کہ یہ جو سوشو اکنامک جو ہمارے معاشرے کے اور معیشت کے جو مسائل ہیں ان کے اندر گہری جڑیں اپنا گیا ہے. ان امپلائمنٹ، ایک بے روزگاری کا. اس کے علاوہ جو پالٹری ویجز ہے، پالٹری جیسا کہ پہلے بھی اس کو کہا کہ جو حقیر سمجھا جاتا ہے، پالٹری ویجز یعنی کہ جن کو ایک بالکل کم اجرت پہ رکھا جاتا ہے. ہائی لاجنگ کاسٹ، اس کے علاوہ جو رہنے کے مہنگے خرچے ہیں، لاجنگ کا مطلب رہائش ہوتا ہے، رہائش کے زیادہ خرچے. ڈرگ ایڈکشن، اور جو یہ نشے کی عادت، نشے کی لت. پور ہیلتھ، ایک جو صحت عامہ کے مسائل. اینڈ سوشل ڈیزرشن، اور معاشرے کے اندر بے روی. امنگ ادرس، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. لیونگ ملٹیچیوڈز، اس تعداد کو بہت بڑھا دیا، یا اس چیز کو اس نے اور بھی بڑھا دیا. اسپیشلی وومن اینڈ چلڈرن، اور خصوصاً بچوں میں اور عورتوں میں. ولنریبل ٹو ڈیزیزز، جو بیماری کے لیے. کرائمز، یعنی کہ جرائم کے لیے. ڈرگ ایبیوز، نشے کے لیے. بیگنگ، بھیک مانگنے کے پیشے کے لحاظ سے. کلائمیٹ کرائسس، اور موسمی تغیرات کے حوالے سے. ایکسپلائٹیشن بائی دا ہیومن ٹریفکنگ مافیا، اور اسی طرح سے جو انسانی سمگلنگ کے معاملات میں جو ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ ڈیتھ بائی ریش ڈرائیورز، اور کئی تیز رفتار جو غریبوں کو مار دیتے ہیں جو سڑک پر سوئے ہوں یا چل رہے ہوں. دا اسٹیٹ سمپلی کین ناٹ کٹ کارنرز، اس طرح کی صورتحال سے آپ کنارہ کشی نہیں کر سکتے. ریہیبلیٹیشن انیشیٹیوز، جو اس طرح کے لوگوں کو بسانے کے جو آغاز کیا گیا ہے. ایڈڈ بائی پروویژنز فار ایجوکیشن، اس کی مدد کی جانی چاہیے اور تعلیم دینی چاہیے. اینڈ امپلائمنٹ، اور ان کو روزگار دیا جانا چاہیے. آر این ایبسولوٹ نیسیسٹی، یہ بہت اشد ضروری ہے. سپورٹ ان چائلڈہڈ، جو بچپن میں ایک سہارا ہوتا ہے. سوشل امپاورمنٹ، معاشرے کے اندر جو کسی کو طاقتور بنانا. فار دا مارجنلائزڈ ود اے ویژن، جو وہ لوگ جو غریب ہوں، مارجنلائزڈ جن کے پاس سہولتیں نہ ہوں، غریب ہوں. ود اے ویژن، اس نظریے کے ساتھ. ٹو ڈیلیور ہاؤسنگ، تاکہ ان کو گھر دیے جائیں. اینڈ شیلٹر فیسلٹیز، اور پناہ گاہ کی سہولتیں دی جائیں. از دا ڈیوٹی آف ایوری اسٹیک ہولڈر، یہ ہر حصہ دار کا فرض بنتا ہے. مور اوور، تاہم دا جرنی ٹو سیو سٹیزن، شہریوں کو بچانے کا یہ سفر. از فیوٹائل، یہ بے سود ہے. فیوٹائل، بے سود، جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو. ود آؤٹ اے سینسٹائزڈ ڈسپلنڈ تھانہ کلچر، یعنی کہ بغیر ایک احساس کے اور نظم و ضبط والے تھانے کلچر کے بغیر. ایٹ پریزنٹ، اب کی بات کریں. اسٹریٹ ڈویلرز، گلیوں میں رہنے والے. آر ریئرلی سین، ان کو بہت کم ہی دیکھا جاتا ہے. ایز ایون اسٹیٹسٹکس بائی دا پولیس، جو پولیس کی نمبرز ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں. موسٹ کرائمز، جو زیادہ تر جرائم ہوتے ہیں. اگینسٹ دیم اینڈ دیئر ڈیتھس، یعنی کہ جو ان کے خلاف کرائمز ہوتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے. گو ان رپورٹڈ، اور ان کی کوئی اطلاع بھی نہیں ہوتی. لاسٹلی، آخر کی بات کریں تو لاسٹلی سرفیٹ آف سی سی ٹی وی کیمراز، جو زیادتی ہوتی ہے ان سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے دیکھا جائے. اینڈ بریتھ الائزرز، اور ان کے نفسیاتی امتحان اگر دیکھے جائیں. should be put to the use as tools to track ریش ڈرائیورز. اس سے کیا ہے کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز سے اور نفسیاتی جو ٹیسٹ ہیں ان کے ذریعے سے جو ریش ڈرائیورز ہیں، جو سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کا جو ہے وہ گھراؤ کیا جا سکتا ہے. اینڈ بک افینڈرز فار مین سلیٹر، اور ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ ہونا چاہیے جو ایسا کرنے والے ہیں قتل کا. نو مور ٹائم شوڈ بی لاسٹ، کوئی اور مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان برنگنگ دا ڈسپوزیسڈ، کہ جو بے مالک ہیں ان کو لایا جائے. ٹو دا مین اسٹریم فار پاکستان، پاکستان کے لیے قومی دھارے میں. ٹو سی بیٹر ٹائم، تاکہ ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکے یا اچھا وقت آ سکے. اردو میں ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. مستقل مزاجی کے احساس کے بغیر زندگی بے گھر ہونے کی طرح پیچیدہ انسانی بحران کا ایک پہلو ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بے سہارا انتظامی غفلت کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں.
قومی شرم کی بات ہونی چاہیے۔ بدھ کے روز کراچی میں فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے ایک خاندان کو تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 3 بے پناہ بہن بھائی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اگرچہ انتباہات یعنی کہ جو وارننگز ہیں اور حل طویل عرصے سے موٹے ہوتے آ چکے ہیں، لیکن ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ 2022 میں بچوں کے حقوق کے قومی کمیشن نے پاکستان میں اسٹریٹ چلڈرن کی تعداد 15 لاکھ بتائی۔ اس کے بعد سے مہنگائی کے مطابق اعداد و شمار میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر رسمی اندازوں کے مطابق پاکستان میں تقریباً 20 ملین لوگ بے گھر ہیں۔ 2020 میں ماہرین نے بتایا کہ کراچی کے رہائش کی طلب 1,20,000 یونٹ سالانہ ہے۔ مردہ معیشت میں بے گھر ہونا پتہ کی عدم موجودگی سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سماجی اقتصادی مسائل، بے روزگاری، معمولی اجرت، اعلیٰ رہائش کے اخراجات، منشیات کی لت، خراب صحت اور دوسروں کے درمیان سماجی انحطاط کے درمیان جڑا ہوا ہے، جس سے بھیڑ، خاص طور پر خواتین اور بچے بیماری، جرائم، منشیات کے ساتھ استعمال، بھیک مانگنے، موسمیاتی بحرانوں کا شکار ہیں۔ انسانی اسمگلنگ، مافیا کا استحصال اور ریش ڈرائیوروں کے ہاتھوں موت ریاست صرف کونے کونے نہیں کاٹ سکتی۔ بحالی کے اقدامات جن کی مدد سے تعلیم اور روزگار کے انتظامات ہیں ایک مکمل ضرورت ہیں۔ بچپن میں مدد، رہائش اور پناہ گاہ کی سہولیات فراہم کرنے کے ویژن کے ساتھ پسماندہ افراد کو سماجی بااختیار بنانا ہر اسٹیک ہولڈر کا فرض ہے۔ مزید یہ کہ شہریوں کو بچانے کا سفر احساس، نظم و ضبط کے حامل کلچر، تھانہ کلچر کے بغیر بے سود ہے۔ اس وقت گلیوں میں رہنے والے شاذ و نادر ہی پولیس کے اعداد و شمار کے طور پر نظر آتے ہیں۔ ان کے خلاف زیادہ تر جرائم اور ان کی موت کی اطلاع نہیں دی جاتی۔ آخر میں CCTV کیمروں اور بریتھلائزرز کو استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ ریش ڈرائیوروں کو سراغ لگایا جا سکے اور مجرموں کو قتل کے لیے درج کیا جا سکے۔ پاکستان کے لیے بہتر وقت دیکھنے کے لیے بے گھر افراد کو قومی دھارے میں لانے میں مزید وقت ضائع نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ تھے آج کے ہمارے تینوں ایڈیٹوریل۔ ہوپس ہو کہ کافی حد تک آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے، سوشل ایشوز کے حوالے سے اور باقی گرامر کے حوالے سے اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ویکیبلری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے، ہم نے مل کے اس پلیٹ فارم کو سکسیزفل اور ایک لرننگ پلیٹ فارم بنانا ہے۔ تو آپ کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے سے کمنٹس اور ویڈیو کی لائکس اور اس کو چینل کو سبسکرائب کر کے باقی جتنے گروپس میں آپ ممبر ہیں یا اپنی فیملی فرینڈس جو آپ کے دوست ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں یا لنک شیئر کر سکتے ہیں جس سے وہ بھی اس چینل پہ آئیں اور ہم اس کو ایک بہتر لرننگ پلیٹ فارم بنا سکیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔